السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئی ہے، اور یہ امید کی کرن اگر جو ہے آنے والے معاملات کے اندر یہ اگر خواب سے حقیقت میں کی شکل اختیار کر لے تو یہ بڑی اہم بات ہوگی۔ میں آپ کو یہ ساری گفتگو بتاتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر کی لاہور اور کراچی کے تاجران سے ملاقات کے بعد سامنے آنے والی تفصیلات کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پہ طوفان بپا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے معیشت کو بھنور سے نکالنے اور ٹریک پر لانے کے لیے جو روڈ میپ تاجران سے شیئر کیا ہے، اسے منیر ڈاکٹرائن یا پھر عاصم ڈاکٹرائن کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں جن پر خصوصی طور پر عالمی چیف اور تاجران کے درمیان بات ہوئی۔ ان میں سب سے اہم معاملہ ڈالر کا معاملہ اور ڈالر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تھا۔ ڈالر اوپن مارکیٹ میں کنٹرول میں ہی نہیں آ رہا ہے، اس سے معیشت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی گرے اکانومی اور وائٹ اکانومی میں جو فرق آ رہا ہے اسے ختم کرنا ہوگا، اور تاجر برادری کو ڈالر کے تبادلے اور انٹر بینک ریٹ میں شفافیت کو فروغ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسرا پوائنٹ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے بڑھنے کے حوالے سے تھا۔ آرمی چیف نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اہم کردار پر بات کرتے ہوئے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور دیگر ممالک سے 100 ارب ڈالر تک کی خاطر خواہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی صلاحیت پر زور دیا، اور یہ باتیں ہوا میں نہیں کی، بلکہ اس حوالے سے آرمی چیف نے اپنی سعودی عرب اور UAE کے دورے کی بنیاد پر سرمایہ کاری کے نمبرز بھی بتائے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جب محمد بن سلمان سے ملے تو انہیں صاف صاف بتایا کہ وہ صرف 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے، جس پر شہزادہ محمد بن سلمان نے آرمی چیف کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے پاکستان میں 25 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے سعودی شہزادے سے زر مبادلہ کے مسئلے کے حل کے لیے 10 ارب ڈالر مختص کرنے کا بھی مطالبہ کیا، اور اس کی واپس ادائیگی بھی ڈالر کے بجائے روپے میں کرنے کو کہا۔ A very bold step۔ اس کے علاوہ UAE کی سربراہ سے بھی آرمی چیف نے 10 ارب ڈالر زر مبادلہ کے لیے دینے کا مطالبہ کیا، جس پر نہ صرف UAE کی سربراہ نے حامی بھر لی بلکہ انہوں نے فوج کی گارنٹی پر 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد قطر اور کویت سے 25 سے 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری لانے کے لیے آرمی چیف اگلا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اگر زر مبادلہ کے لیے 20 ارب ڈالر سرمایہ کاری کے لیے 70 سے 100 ارب کی سرمایہ کاری ملک میں آ جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی، اور منرلز اور زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری سے ملک میں روزگار کے ساتھ معیشت کو فروغ ملے گا۔ اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بیرونی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے بلاسٹ، بلڈوز اور ڈس ریگارڈ کے اصول کے طور پر کام کرے گی، یعنی بیوروکریٹس اور دیگر رکاوٹوں کا خاتمہ۔ بیوروکریٹس اور دیگر رکاوٹوں کا خاتمہ۔ تیسرا پوائنٹ IMF اور ان کی شرائط۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان IMF کے سہارے چلے، جس کے نتیجے میں سخت شرائط کی وجہ سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں کے بحران کا سامنا ہے۔ اور اپنا ویژن ظاہر کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت غیر ملکی بیساکھیوں کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد حکومت کے ڈالر، پیٹرول، بجلی اور تمام مالی معاملات میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ IMF سے پوچھے بغیر حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور IMF چھٹکارا تبھی ممکن ہے جب اس کا کوئی متبادل سسٹم یا نظام موجود ہو۔ آرمی چیف کے ساتھ تاجروں کی ملاقات میں چوتھا پوائنٹ جو ڈسکس کیا گیا، معیشت کو درست سمت دینے اور بحالی کے لیے انسٹیٹیوشنل اور سٹرکچر اور ٹیکس ریفارمز اور خسارے میں چلنے والی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی نجکاری کے حوالے سے تھا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں منرل ریسورسز اور 65% نوجوان آبادی کی بنیاد پر G20 معیشت بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں ایکسپورٹس اور ٹیکس نیٹ بڑھانے اور کرپشن کے خاتمے پر بات ہوئی۔ آرمی چیف نے ٹیکس بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کی۔ ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو کاروبار کا ماحول بڑھے گا اور اعتماد بحال ہوگا۔ آرمی چیف نے کہا کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں گی۔ اس حوالے سے سندھ میں موجودہ نظام کی بہتری کی بھی بات کی۔ پاپ اپ پوائنٹ۔ اس کے علاوہ اسمگلنگ روکنے اور افغان مہاجرین کی واپسی پر اہم فیصلے لینے پر بھی بات کی گئی۔ A very bold step۔ اس کے علاوہ
आर्मी चीफ ने इक्तिसादी फैसला साजी को मजबूत करने के लिए माशी मामलात और मुख्तलिफ शोबों पर तवज्जो मरकूज करने वाली टास्क फोर्सेस की तश्कील का भी बताया। अब हम इन अहम पॉइंट्स की रोशनी में माशी हकायक को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डॉलर के मामले को देखें, जो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से आर्मी चीफ से ताजरान की मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ ने इस हवाले से टास्क फोर्स का जिक्र किया है, ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होने के बाद 223 रुपए पर बंद हुआ था। आज ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर मजीद 7 रुपए सस्ता होकर 216 रुपए का हो गया। तो असर तो फौरी नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रे मार्केट खत्म हो सकेंगी, क्योंकि ग्रे मार्केट्स मुल्क के अंदर भी हैं और बैरून मुल्क भी। पहली किस्म इंडिविजुअल्स या फर्म्स की है जो बगैर लाइसेंस की करेंसी में कारोबार करती हैं। दूसरी किस्म कई एक्सचेंज फर्म्स की है जिनकी डॉलर की फरोख्त की कीमत तकरीबन ग्रे मार्केट रेट के बराबर है। तीसरी किस्म मुल्क से बाहर काम करने वाली ग्रे मार्केट की। और इस हवाले से देखा जाए और तो ओवरसीज ऑपरेटर्स या ग्रे मार्केट सबसे ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि डॉलर पाकिस्तान में नहीं आते। पाकिस्तान में रकम भेजने वालों को सिर्फ मुकामी करेंसी फराहम की जाती है और रेमिटेंसेज में कमी की वजह से यही हाल है। बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मईशत की बहाली के लिए जो बड़े फैसले लिए हैं, अगर ग्रे मार्केट और हवाला हुंडी को कंट्रोल कर लिया जाता है तो यह बहुत बड़ा कारनामा होगा। पाकिस्तान को जुलाई में तरसीलात ज़र में 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ और गुज़श्ता साल के इसी महीने में 2 अरब 50 करोड़ डॉलर के मुकाबले में रवां बरस इसमें 2 अरब डॉलर तक की कमी आई। गुज़श्ता माली साल में मुल्क को तरसीलात ज़र में 4 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में डॉलर गायब करने का और स्मगलिंग का एक धंधा बन चुका है, जो कि पूरी मईशत को मुतासिर करता है। अगर मुल्क में हवाला हुंडी को कंट्रोल कर लिया जाए और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बैंकों के जरिए रकम भेजने पर कायल कर लिया जाए और इन्हें इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरा अहम पॉइंट ज़र मुबादला की ज़खायर बढ़ाने और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से 100 अरब डॉलर तक की खातिर खा सरमायाकारी लाने के हवाले से था। इस वक्त पाकिस्तान की कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब डॉलर है। अगर आर्मी चीफ ने जैसे कहा कि सऊदी अरब और अरब अमारात 10 अरब डॉलर दे देते हैं और हमें डॉलर के बजाय रुपए में वापस करने हैं, तो हमारे ज़र मुबादला का मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, ये टेक्निकल पॉइंट है। और अगर इस तरीके से हो जाता है कि जिस तरीके से डॉलर को वहां से आता है और हमें वापसी से रुपए में की जाए, तो इससे एक बहुत बड़ा गैप में कमी आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट फाइनेंशियल पॉइंट। इससे मुल्क में सरमायाकारी और कारोबार के लिए भी फजा बेहतर होगी। दूसरा, अगर 75 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर तक सरमायाकारी मुल्क में आ जाती है, तो एक नए दौर का आगाज होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग मिलेगा और मुल्क में बिजली की खपत में भी इजाफा होगा। सी पैक के मंसूबों और इससे जुड़ी फ्री इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी में भी इजाफा होगा और चीन की तरफ से तो सरमायाकारी बढ़ेगी ही, दीगर ममालिक के लिए भी महफूज सरमायाकारी का रास्ता खुल जाएगा। और जिस तरह स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के काम करने के लिए प्लॉस, बुलडोज और डिस्रिगार्ड की टर्म इस्तेमाल हुई है, इसका मकसद सरमायाकारी में हायल तमाम ब्यूरोक्रेटिक और दीगर रुकावटों को खत्म करना जरूरी है। तमाम सुर्ख फीतों से जान छुड़ाना है ताकि मुल्क में आसान सरमायाकारी का रास्ता खुले। और इसके साथ आर्मी चीफ का तीसरा पॉइंट जुड़ा है, वो ये है कि IMF के सख्त शराइत और प्रोग्राम से छुटकारा। अगर मुल्क की खजाने में 28 अरब डॉलर पड़े हों, मुल्क में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही हो, तो इसके बाद हमें IMF के भारी शराइत के साथ प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं चौथे पॉइंट की, जो इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और खसारे में चलने वाली स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की निजकारी के हवाले से। आज तक जितनी भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बजाय फौरी हल की कोशिश की। इसमें सिर्फ वक्ती मसले को हल करने के लिए IMF से कर्जा लेना, बिजली, गैस, पेट्रोल लेवी समेत दीगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफे शामिल रहे। मुल्क में टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है। आलमी इदारे एपोस की ई रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट सालाना 500 अरब, टबैको यानी तंबाकू 240 अरब, टायर 106 अरब, फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल 65 अरब और चाय का शोबा 45 अरब रुपए का टैक्स चोरी करता है।
اس چوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب تک جو بھی حکومت آئی ہے اس نے باتیں تو بڑی کی ہیں لیکن سٹرکچر ریفارمز پر کام نہیں کیا. اب سٹرکچر ریفارم کی بات کریں تو اس میں ایکسپورٹ سیکٹر کی بہتری، ریگولیٹری ماحول کو آسان اور شفاف بنانا، سرکاری اداروں کی نجکاری اور ڈی ریگولرائزیشن، ٹیکس نظام کی بہتری، انفارمل معیشت اور ڈیجیٹل معیشت شامل ہیں. اگر آرمی چیف ملک کی معیشت میں یہ ریفارمز کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستانی معیشت کو ایک ڈائریکشن اور نئی زندگی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کرپشن اور سمگلنگ پاکستان کے بڑے مسئلوں میں شامل ہیں. پاکستان سے ڈالر، چینی، گندم سے لے کر بہت سی چیزیں سمگل ہوتی ہیں. اس طرح پیٹرولیم مصنوعات سے لے کر ٹائر، سگریٹ اور بے شمار چیزیں افغانستان اور ایران کے راستے پاکستان میں سمگل ہوتی ہیں. کرپشن پر کنٹرول مضبوط احتساب کے نظام کے بغیر ممکن نہیں ہے. کرپشن اور سمگلنگ کو پوری طرح ختم تو نہیں کیا جا سکتا. اگر اس پر کنٹرول کر لیا جائے تو پاکستانی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ افغان مہاجرین اور غیر قانونی افغان لوگوں کو واپس بھیجنے کا بھی پلان ڈسکس کیا گیا. واٹ اباؤٹ اسٹیپ 1.1 ملین افغان مہاجرین کے علاوہ جو غیر قانونی مہاجرین ہیں، اگر ان کے واپس بھیجنے کا بندوبست ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ملک میں سمگلنگ پر کافی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب لوگ اسے عاصم ڈاکٹرائن کہیں یا منیر ڈاکٹرائن، ان تمام منصوبوں پر عمل ہو جاتا ہے اور ملک کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے. پاکستان کو یہ ڈاکٹرائن قبول ہے کیونکہ اب تک تمام نام نہاد جمہوریت نے ملک کو صرف اور صرف قرضے، مہنگائی اور مسائل دیے ہیں. اگر جنرل عاصم منیر کا ویژن پوری ایمانداری سے نافذ ہو جائے تو یہی تو ہم چاہتے ہیں. کون نہیں چاہتا کہ پاکستان کی معیشت ترقی کرے، ایکسپورٹس بڑھیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں، بجلی، گیس اور دیگر ضروریات زندگی سستی ہوں اور عوام کو پہنچیں اور عوام کی پہنچ میں ہوں. عوام کو پہنچے اور عوام کی پہنچ میں ہوں. پھر چاہے اس نظام کو عاصم ڈاکٹرائن کہیں، منیر ڈاکٹرائن یا پھر حافظ ڈاکٹرائن، پاکستانی عوام کو سب قبول ہے. معیشت بہتر کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائیں یا پھر 10 ہمیں سب قبول ہے اور قبول.